بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ 4 اگست سے 10 اگست تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ میری جو ویڈیوز ہیں اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے چلیں اپنے چوتھے برج، برج سرطان یعنی کہ کینسر کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 23 جون سے 23 جولائی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف ہے سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ سرطان لوگوں کو ہم بتا دیں کہ آپ کی جو اس ہفتے میں آمدن ہے وہ کم ہوتی ہوئی اور اخراجات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ آمدن کم کیسے ہوتی ہوئی؟ اب کاروباری جو افراد ہیں ان کو اس ہفتے میں پروفٹ کم ہوگا، ان کی آمدن کم ہو جائے گی۔ نوکری پیشہ جو افراد ہیں ان کو کسی ایسے مسئلے کی وجہ سے ان کی تنخواہ میں سے کوئی کٹوتی ہو سکتی ہے، ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور چونکہ یہ 4 سے 10 کی جو تاریخیں ہیں یہ تنخواہیں ملنے کی تاریخیں ہیں اور لوگوں کے پیسوں کے آنے کی تاریخیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کے لیے ان کے اخراجات بڑھتے ہوئے اور ان کی تنخواہیں یا ان کے پیسے جو ہیں، جو ان کی آمدن ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ لوگ اس سے متعلق چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل نہ پیدا ہوں تو اپنے اخراجات کنٹرول رکھیں اور اپنے مسائل میں کمی لانے کے لیے نماز کی لازمی پابندی کریں۔ فجر کی پابندی کریں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اتنا کو اضافہ کریں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ مالی معاملات کو آپ نے ہفتے کی شروعات سے ہی بہتر لے کر چلنا ہے، ان کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے چلنا ہے تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ ہو۔ اگر آپ اپنے مالی معاملات کو بہترین طریقے سے لے کر نہیں چلیں گے تو آپ کو نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ گھر کے مسائل، کینسر افراد جو ہیں جن کے گھروں کے مسائل چل رہے تھے وہ اس ہفتے میں اپنے گھروں کے مسائل بھی سارٹ آؤٹ کرتے ہوئے، حل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں۔ جی کینسر باہر جانے کے جو خواہش مند افراد ہیں، آپ لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جی انشاءاللہ تعالی۔ اس ہفتے میں آپ نے اگر اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کو جواب نہیں آیا ابھی تک تو آپ کا اس ویک میں جو ہے وہ اپلائی کیے ہوئے کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو آپ کے باہر جانے کے خواہش مند افراد کو خوشخبری انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے بڑی جو ہے پھر بھی احتیاط سے کام لینا ہے۔ اگر تو کسی نے اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کا انشاءاللہ تعالی پازیٹیو جواب آ جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو آپ نے بڑے احتیاط سے اور سوچ سمجھ کے چیزوں کو لے کر چلنا ہے، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، نہیں تو آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں۔ صحت کا آپ نے خیال کرنا ہے، آپ کی جو صحت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے صرف اور صرف آپ کے مالی معاملات کی وجہ سے۔ اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی مسائل میں کمی لے کر آئیں گے اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے اور جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اپنے بر وقت ٹائم پر ادا کریں گے، فجر کی پابندی کریں گے تو آپ کے مالی مسائل حل ہوتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم بات کریں اپنے 5ویں برج، برج اسد یعنی کہ لیو کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 23 اگست تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم ان کے نام کا پہلا حرف میم سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی اسد افراد اس ہفتے کے سٹارٹ میں ہی اپنے ذاتی، پیشہ ورانہ اور ازدواجی معاملات حل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جن اسد افراد کے، برج اسد افراد یعنی کہ لیو افراد کے، جن لوگوں کے ذاتی مسائل تھے، جن لوگوں کے پیشہ ورانہ مسائل تھے، جن لوگوں کے ازدواجی زندگی میں کافی پرابلمز چل رہی تھی، وہ اس ہفتے کے سٹارٹ میں ہی اپنے معاملات سلجھاتے ہوئے اور بہتر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اپنی دانش مندی کی وجہ سے، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے جی کہ آپ اپنی دانش مندی کی وجہ سے ان مسائل کو حل کریں گے، لیکن کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ اگر جو ہیں وہ کوئی بہتر معاملہ نہیں کر پا رہے، کوئی بہتر سٹیپ نہیں لے پا رہے، تو کسی بڑے برے کا مشورہ جو ہے وہ طلب کر کے چلیں اور اس سے مشورہ کر کے چلیں، آپ کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے ان معاملات میں ازدواجی، کاروباری اور جو ہے وہ پیشہ ورانہ مسائل سے متعلق آپ کے لیے ذاتی مسائل سے متعلق بڑا اچھا ٹائم ہے۔ کاروباری افراد جو پارٹنرشپ پر جن کا بزنس ہے، جو شراکتی کاروبار کرتے ہیں، وہ ذرا احتیاط سے کام لیں۔ ان کے پارٹنر کے ساتھ ان کے حالات خراب ہو سکتے ہیں، ان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ معاملات ایسا نہ ہو کہ ان کا کاروبار ختم ہونے کی ڈگر پر بھی جا سکتا ہے۔ ان کی اپنی بد کلامی، بد زبانی
اور بد احتیاطی کی وجہ سے یہ اس سینیریو تک جا سکتے ہیں۔ مالی حالات آپ کے جو ہیں وہ اس کے اینڈ میں، اس ویک کے اینڈ میں آپ کے مالی حالات بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ سٹارٹ میں آپ کے معاملات کچھ بہتر ہوں گے، ویک کے اینڈ میں جا کے آپ کے مالی حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، جو آپ کے نیکسٹ ویک کو بھی کافی افیکٹ ہوگا ان چیزوں کا۔ تو اسی لیے آپ نے اپنے مالی معاملات کو شروع سے بہترین طریقے سے لے کر چلیں گے تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ قانونی معاملات میں اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات چل رہے ہیں کسی ادارے کے ساتھ، کسی محکمے کے ساتھ، یا آپ کے کسی ذاتی آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اگر آپ کے کوئی کورٹ کیسز چل رہے ہیں، کوئی ایسے معاملات چل رہے ہیں، یا تو پیش نہ ہوں یا اپنے وکیل کو بول کے کوئی اس کی بہترین طریقے سے اس کی جو ہے وہ اس کو ڈیلے کر لیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور نہیں تو آپ کے لیے قانونی طور پر بھی کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنی بائک چلاتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، جو بھی سواری آپ کے پاس ہے وہ چلاتے وقت احتیاط کریں۔ آپ کے لیے جو ہے وہ دوران سفر کوئی آپ کو انجری کا، کسی قسم کا کوئی خدشہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو برائے مہربانی اس سے احتیاط سے کام لیں۔ صدقہ آپ بھی دیں، کسی چیز کا بھی دیں، روپیوں کا دیں، کوئی دال دے دیں، کچھ بھی دے دیں، لیکن صدقہ لازمی دیں۔ نماز کی لازمی پابندی کریں، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں۔ اب ہم بات کریں اپنے چھٹے برج، برج سملہ یعنی کہ ورگو کی، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے 23 ستمبر تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف پے یا غین سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، اس ہفتے میں ورگو افراد جیسا سوچ رہے ہیں نا آپ، ویسا نہیں ہونے والا۔ آپ کی سوچ کے بالکل برعکس آپ کے معاملات ہونے والے ہیں، تو اسی لیے اپنی سوچ کو سائیڈ پہ رکھیں، اپنے لیے اللہ سے مدد مانگیں، 2 نفل حاجت کی ادا کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے معاملات حل کرے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، رب کریم کے علاوہ کوئی آپ کے معاملے نہیں حل کر سکتا، یا آپ کے والدین آپ کے لیے دعا کریں۔ اس ٹائم آپ کو آپ کے والدین کی دعا لگنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ جو سوچ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس میں مٹی میں ہاتھ ڈالوں تو وہ سونا ہو جائے، تو ابھی اتنا اچھا آپ کا ٹائم نہیں آ رہا۔ اللہ کرے کہ آپ کا وہ ٹائم جلد از جلد آ جائے، لیکن قریب تر مجھے وہ ٹائم آپ کا نظر نہیں آ رہا آتا ہوا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں گے۔ صدقہ دیں، نماز کی پابندی کریں۔ میں ہر ستارے کو یہ بات کہتا ہوں کہ یار نماز کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھیں، نماز کی پابندی کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرتے جائیں گے، اور آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالی حل ہوتے جائیں گے۔ آپ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے، آپ اپنی سوچ کے برعکس فیصلے کرنے کی وجہ سے، اور اپنے جو ہیں وہ جو آپ سوچ رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ جب نہیں ہوگا تو آپ ذہنی دباؤ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کو اتنا سٹریس ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کو میڈیسنز یوز کرنی پڑ جائیں۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے احتیاط سے کام لینا ہے، اور بڑے ہی سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں سوچنا کہ جی میں رات کو سوؤں اور صبح میں کروڑ پتی ہوں، ایسا نہیں سوچنا۔ یہ آپ بیسیکلی اپنے پیسوں سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جس سے متعلق آپ ایسا سوچیں گے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر آپ ذہنی دباؤ میں جائیں گے، اسٹریس میں جائیں گے، پریشان ہوں گے، اور آپ کے معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ گھر کے کاموں کی آپ کی جو ہیں وہ ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، گھر کا بوجھ آپ کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھر والے آپ سے بہت زیادہ توقعات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کی اور یہ والے جو گھریلو کام ہے نا، اس میں آپ اپنا جناب عزت میں بھی اضافہ کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چونکہ آپ بڑے بہترین طریقے سے ان معاملات کو ٹیکل کر لیں گے، اور پھر گھر والوں کی نظر میں آپ کی بلے بلے ہو جائے گی، اور آپ بہت سمجھیں گے کہ جی میں بہت بڑا راجو راکٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کے جو ہیں وہ آپ باقی معاملات میں بھی سوچیں گے کہ میں ایسے ہی چلا لوں، تو وہ باقی معاملات میں ایسے نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے پھر آپ کے لیے مسائل آ سکتے ہیں۔ شراکتی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں، جو پارٹنرشپ پر بزنس کرتے ہیں، ان کا بزنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کا بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا پارٹنر، آپ کا جو ہے وہ خیر خواہ، آپ کا دوست جو بھی آپ کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، وہ آپ کو بڑھانے کا کہہ رہا ہے تو بالکل اس کو بڑھائیں۔ اگر کسی سے کوئی قرض بھی اٹھا کے کرنا پڑتا ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ ٹائم آپ کے لیے آپ کا کاروبار بڑھانے کا بہت بہترین ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں بڑھایا ہوا کاروبار آپ کے لیے بہت جلد اس کی ریکوری کروا دے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جو ہیں وہ کاروبار سے متعلق حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
سفر آپ بھی کرتے ہوئے کوئی نظر آ رہے ہیں جی، کوئی بھی اندرون ملک سفر، بیرون ملک نہیں، اندرون ملک سفر آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی ناردرن ایریاز میں بالکل مت جائیے گا، ادھر کے حالات آج کل بالکل ٹھیک نہیں ہے بارشوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور ناردرن ایریاز کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ حالات بہتر ہوں اور آپ سیفلی جا سکیں اور سیفلی آ سکیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کے مشکلات میں جو ہے وہ کمی لے کر آئیں، آپ کے مسائل حل ہوں۔ پھر بتا دوں یہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کے پاس ہے، یہ اللہ کا ایک عطا کردہ علم ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل بھی حرف آخر مت سمجھیے گا، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ برائے مہربانی نماز کی پابندی لازمی کریں، کسی بھی اپنے سے کمزور شخص کی مدد کر کے چلیں، اس کو اگر آپ کی ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو لازمی کریں، اللہ آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کمی لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔